بزار طبرانی اور ابو نعیم نے روایت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ جانتی ہو میں نے آپ کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ ان کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ اور ان کی اولاد کو ناز جہنم سے بالکل الگ کر رکھا ہے۔ اس معنی میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا باسمی ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کی اولاد کو دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھنا اس امر کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ آپ کا عزت و شرف اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیار سے فاطمہ کہہ کر پکارتے تھے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو فاطمہ کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بطول کے لقب سے بھی پکارا جاتا ہے۔ معنی کے لحاظ سے یہ لفظ بطل سے نکلا ہے، جس کا معنی سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو کر رہنا۔ سورۃ مزمل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاذْكُرْ اسْمِ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ عَلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اے حبیب اپنے رب کا ذکر کیا کرے اور سب سے ٹوٹ کر۔ احمد بن یحییٰ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق پوچھا گیا کہ ان کو بطول کیوں کہا جاتا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ آپ اپنے وقت میں امت کی خواتین سے الگ تھلگ رہا کرتی تھیں، اور عفت و پاک اور فضل و عبادت اور حسب نسب کے شرف سے آپ کا ایک منفرد مقام تھا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس لیے بھی بطول کہا جاتا تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے آپ کو دنیا سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ آپ کو اکثر الزہرا کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، جس کا معنی ہے سفید کلی۔ ابن العربی نے اسے سفید نور کہا ہے۔ اسی طرح اس سے مراد دنیا کا حسن و جمال ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ سے سیدہ کائنات کے متعلق پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا ایسے ماہتاب کی مانند تھیں جو 14ویں رات میں ماہ تمام بن کر منور ہو رہا ہے، یا پھر اس آفتاب کی مانند تھیں جو کہ سفید بادلوں کی اوٹ سے نمودار ہو رہا ہو۔ آپ کا رنگ سفید تھا جس میں سرخی ظاہر ہوا کرتی تھی، اور آپ کے بال سیاہ تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مشابہت رکھتی تھیں۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے آپ کو زہرا کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا طاہرہ کے لقب سے بھی جانی جاتی تھیں، جس کا مطلب پاکیزہ ہے۔ آنکھ کھلی تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود ملی، نگاہیں اٹھیں تو انوار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کو ملا۔ آپ کی والدہ ماجدہ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں، اور والد گرامی بھی طاہر و مظہر تھے۔ جب آپ جوان ہوئیں تو اللہ رب العزت نے ان کی طہارت کے متعلق آیت تطہیر نازل فرما کر کامل تطہیر سے نوازا۔ لفظ تطہیر عربی گرامر میں باب تفعیل سے ہے، جس کا مطلب ہے ایسی طہارت تامہ جس میں کسی قسم کی کوئی کمی یا کسر اٹھانا رکھی گئی ہو۔ الزکیہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر خاص و عام مسلمان کا تزکیہ نفس کر دیتی تھیں۔ فیضان اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایسا تزکیہ اور ظاہری و باطنی پاکیزگی عطا کی تھی کہ جس میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا کوئی ثانی نہ تھا۔ عابدہ اور زاہدہ سیدہ کائنات کے بابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت خداوندی میں کئی دن مشغول رہتے تھے۔ اکثر سیدہ کائنات بھی ان کی خلوت میں شریک ہوتیں، جیسے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ثابت ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان مع العسر یسرا۔ سیدہ کائنات نے دنیا کی ہر پریشانی کو اپنے گلے سے لگایا تو اللہ نے انہیں نہ صرف دنیا میں اجر عطا کیا بلکہ آخرت میں تمام جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا۔ آج کی عورت کو بھی بہت سے چیلنجز درپیش ہیں، اگر وہ بھی استقامت اور صبر کے ساتھ مشکلات کو برداشت کرتی ہیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اسوہ میں خود کو ڈال کر زندگی بسر کرتی ہے تو وہ دنیا آخرت میں سرخرو اور کامیاب ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔